ہم پاکستان کے مضبوط دفاعی قوت کے قائل ہیں، لیکن ہم سیاست میں ان کی مداخلت کو مسترد کرتے ہیں، اس سے ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جو قانون سازیاں ہوتی ہیں، ابھی تازہ قانون سازی ہوئی ہے جس میں اس تیزی کے ساتھ قانون سازی کی گئی ہے کہ بعد میں جب ہم نے اس کو مطالعہ کیا نہ تو وہاں بحث ہوئی۔ میرے خیال میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی اس کو باریکی سے نہیں دیکھا۔ ہم پاکستان کے مضبوط دفاعی قوت کے قائل ہیں، لیکن ہم سیاست میں ان کی مداخلت کو مسترد کرتے ہیں، اس سے ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جو قانون سازیاں ہوتی ہیں، ابھی تازہ قانون سازی ہوئی ہے جس میں اس تیزی کے ساتھ قانون سازی کی گئی ہے کہ بعد میں جب ہم نے اس کو مطالعہ کیا نہ تو وہاں بحث ہوئی۔ میرے خیال میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی اس کو باریکی سے نہیں دیکھا، لیکن جو اس کی شکل سامنے آ رہی ہے اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ قانون سازی آئین کے بھی خلاف ہے، آئین سے متصادم ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے اس میں کہ یہ قانون کہ جس میں فوج کے اندر کے نئے انتظام اور ان کے اختیارات کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں وزیر اعظم کے انتظامی اختیارات جو ان اداروں میں ہونے چاہیے، چاہے بری فوج کے اندر ہو، چاہے فضائی کے اندر ہو، چاہے بحری کے اندر، وہ بھی وہاں ایک شخص کے اندر مرتکز کر دیے گئے۔ اور پھر یہ قانون تمام قوانین پر بالاتر ہوگا، یعنی اگر کسی قانون کو اس قانون سے تصادم ہوگا وہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اب پہلے غیر مؤثر تو بناؤ نا، غیر مؤثر بھی نہیں بنایا، وہ اپنی جگہ پر ایگزسٹ کر رہے ہیں، وہ دفعات بھی موجود ہیں اپنی جگہ پر، اور نیا قانون لا کر کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی دفعہ اور شق اس قانون سے متصادم ہوگا تو غیر مؤثر ہوگا۔ لیکن اب تک اس کو نہ نشاندہی کی گئی ہے، نہ اس کو غیر مؤثر کیا گیا، نہ اس پہ ترمیم کی گئی۔ آپ بتائیں کہ یہ ایک قانونی تضاد ہے یا نہیں؟ اور یہ قانون سب پر بالاتر ہوگا۔ اب پتہ نہیں، یہ تو قانون دان جانیں کہ کیا قانون کی دنیا میں اس طرح کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں، لیکن میں آئین کے حوالے سے جانتا ہوں کہ جس زمانے میں پارلیمنٹ میں یہ بات آئی کہ قرآن و سنت سپریم لا ہونے چاہیے اور بالاتر قانون ہونا چاہیے قرآن و سنت کو، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب نسیم حسن شاہ مرحوم نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، آئین کے تمام دفعات برابر ہیں اور کوئی ایک دفعہ بھی دوسرے دفعے پر بالادست نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے حوالے سے تو تمام دفعات آئین کے برابر ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ کو میں طاقت اور اختیارات کا ارتکاز اور پھر تمام قوانین پر اس کی بالادستی، اس کے لیے قانون سازی ہو گئی۔ پاکستان اس لیے بنا تھا۔ آپ اپنے ادارے کے اندر انتظامی تبدیلیاں لائیں، اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ آپ آرمی چیف بھی ہوں، آپ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں، آپ فیلڈ مارشل بھی ہوں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ لیکن وہ اختیارات جو پارلیمنٹ کے ہونے چاہیے وہ مقتدرہ کے اندر ایک فرد کو دے دیے گئے ہیں۔ اب اس کا اختیار اپنے بری افواج پر بھی، فضائیہ پر بھی اور بحریہ پر بھی
تسلط کر دیا گیا ہے، اور وہاں وہ تمام اختیارات رکھے گا، کسی کو برخاست کرنے کا، کسی کی ملازمت میں اضافہ کرنے کا، کسی کی استعفے کو منظور کرنا نہ کرنا، تمام اختیارات اس کو دے دیے گئے ہیں. جبکہ یہ کنٹرول، یہ کمانڈ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوا کرتا تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اختیار ان کے حوالے کر دیا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر کسی قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، یعنی اس میں پارلیمنٹ کو بھی نکال دیا گیا. تو قانون سازی اور اس حوالے سے آئین میں ترمیم و تبدیلی اور اس قسم کی چیزیں وہ بھی گورنمنٹ کے حوالے کر دی گئی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کو اپنے راستے پہ لانا اور بوٹ کے نیچے دبانا ان کے لیے شاید آسان ہے. ہم چیزوں پر اختلاف کر رہے ہیں، اصولی اختلاف کر رہے ہیں. ہم کسی کو گالی تو نہیں دے رہے، کسی کے ساتھ جھگڑا تو نہیں ہے ہمارا، لیکن اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر ہیں تو ہمیں پارلیمنٹ کے اندر، تو اس پر میں مزید بھی کام کرنا چاہتا ہوں. اور اسی وجہ سے میں لیڈر آف دا اپوزیشن کے دفتر میں گیا اور میں نے ان کو سمجھایا کہ اگر ہم اس طرح بکھرے بکھرے نظر آئیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہماری کوئی مشترکہ حکمت عملی نہیں ہوگی تو پھر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. تو اس بنیاد پر ہم نے پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمانی کردار کے لیے ایک جوائنٹ اپوزیشن کی تجویز دی ہے. کیوں؟ ہمیشہ حکومت جب بنتی ہے تو اتحادی جماعتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، پہلے اتحاد کرتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ قائد ایوان منتخب کرتی ہیں. لیکن جو پارٹی بھی حکومت میں نہ ہو وہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھتی ہے. تو اپوزیشن بینچوں میں اتحاد کا کوئی بنیاد نہیں ہوتی. بعد میں ان کو پھر لیڈر آف دا اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مشترکات کی بنیاد پر اپوزیشن کو اکٹھے بٹھائے، مشاورت کرے، معاملات میں شراکت داری ہو آپس میں، تب جا کر اپوزیشن ایک مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے. تو یہاں پر اس کا فقدان تھا، اور پارلیمنٹ کے اندر اس کے نقصانات کو ہم دیکھ رہے تھے. تو یہ ہم نے ان کو تجویز دی ہے کہ بھئی پارلیمنٹ کے اندر تو کم از کم ان چیزوں پر نظر رکھیں. اتنی بڑی خرابی کر دی ہے انہوں نے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا، نہ کوئی بحث ہے اس کے اوپر، نہ کوئی. اور 1 منٹ کے اندر اندر وہ قانون سینٹ میں چلا گیا، اور میرے خیال میں آدھے گھنٹے کے سارا کچھ تمام ہو گیا. خیر خیریت ہو گئی، اور ہم خوش ہیں کہ ہم نے واک آؤٹ کر لیا. تو ان کے لیے ضرورت تھی کہ ہم اپوزیشن کا ایک مربوط کوئی نظام اندر بنائیں، تاکہ ہم ایک کچھ معاملات پر کم از کم اسمبلی میں قانون سازیاں ہوتی ہیں، پھر بھلا ہم واک آؤٹ کریں، ہم بائیکاٹ کریں، ہم جھگڑا کریں، ہم اختلاف رائے کریں، ہم ووٹ مخالفت میں ڈالیں، کچھ تو ہم حکومت کو مجبور کریں کہ ہماری بات سنی جائے. تو یہ جو اب آج کل میٹنگیں ہماری ہو رہی ہیں وہ اس حوالے سے چل رہی ہیں. تو مجھے آج کے اس اجلاس سے یہ موقع مل رہا ہے، کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھ لی ہیں. ان کو سیاسی جماعتیں بھی بری لگتی ہیں اور کہتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ ہونی چاہیے، ہارڈ اسٹیٹ، سخت حکومت. بھائی سخت حکومت بھی تم مسلمان ہو. ہمارے دین اسلام میں سیاست اور حکومت دونوں کے لیے یہ اصول طے کیا گیا ہے کہ التعامل بین اللطف والعنف، سختی اور نرمی کے درمیان کے رویوں کا نام سیاست ہے، اس کا نام حکومت ہے. بالکل بھی اگر سخت نظام آپ چلائیں گے تو گھٹن پیدا ہو جائے گا اور لوگ متنفر ہو جائیں گے. اور اگر بالکل بھی آپ نرمی کریں گے تو نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بدنظمی آ جاتی ہے. تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ
ماڈریٹ بنے، یعنی اعتدال پسند بنے. تو اس اعتدال پسندی کا اعلان تو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک میانہ رو امت بنایا ہے. تو یہاں پر بھی ایک شخص کے خیالات چلتے ہیں، شورائیت نہیں ہے. تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے سپہ سالار سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر سپہ سالار ہیں تو اس منصب کے حوالے سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے کچھ رہنمائی لے لیں. غزوہ احد پر جانے کے لیے مشاورت ہوئی تھی اور نوجوان اکثریت انہوں نے کہا جی ہم میدان میں جا کے لڑیں گے، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے نہیں تھی. لیکن اکثریت کی مان لیا اور کہا چلو چلتے ہیں. پھر جب نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہو گئے، آپ کو خود زخم آئے، آپ کو غار میں پناہ لینی پڑی، تو میں جو اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ یہ منظر دیکھ کر بتقاضائے بشریت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کرب سے گزرے ہوں گے وہ. اور امکان ہے کہ ان کو یہ بھی خیال آیا کہ میں نے ان سے مشورہ کیوں کیا، میں تو خود پیغمبر ہوں، جو میں فیصلہ کروں ان کو ماننا پڑے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہاں صحابہ کرام کی سفارش ہو رہی ہے. اس سے مبارک جماعت کائنات میں اور ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سفارش کر رہے ہیں ان کی کہ ہم نے تو آپ کو ان کے لیے نرم پیدا کیا ہے. اگر آپ سخت رویوں والے ہوتے تو یہ تو آپ سے بھاگ جاتے، کون آپ کے سامنے صاف بات کرتا، ادھر ادھر بکھر جاتے، آپ کے نور اور آپ کے برکات سے محروم رہ جاتے، آپ کی تعلیمات سے محروم رہ جاتے. اب ایسا کرو کہ ان کو معاف بھی کر دو، ان کے لیے بخشش بھی مانگو اور ان سے مشورہ بھی کیا کرو. تو ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن سے اور رسول اللہ کے تعلیمات سے رہنمائی لیں اور اس پر عمل کریں. یہاں میں طاقتور ہوں اور بس جب طاقتور ہوں تو پھر میں جیسے چاہوں کروں، تو یہ نہیں چلے گا. تو ہمیں رویوں میں تبدیلی لانی ہو. آج مغرب ہمیں کہتا ہے اعتدال، جبکہ اعتدال کی اولین تعلیم قرآن کریم نے دی ہے. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ اسلامی امت اور مسلمانوں کو اور مذہبی لوگوں کو آج شدت پسند اور انتہا پسند کہا جا رہا ہے. تو ایسے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. کیا مغربی دنیا میں وہ لوگ نہیں ہیں جو مسلح جنگ لڑتے رہے ہیں؟ لیکن اس کا ذکر نہیں ہوگا. اسرائیل کیا مظالم کر رہا ہے، فلسطینیوں کا کیا قتل عام ہوا، اس کا ذکر نہیں ہوگا. فلسطینیوں پر الزام لگے گا تمہیں غیر مسلح کرنا ہے. بھئی ناجائز حکومت کو غیر مسلح کرو، ظالم حکومت کو سزا دو. اگر 2 شہروں میں